اچھا، یہ آپ کی کتاب میں نا قوانین جو ہیں یہ کافی لمبے چوڑے تھے، میرے پاس ایک کتاب ہے یہ لیکن کم ہی ملتی ہے، اس میں مجھے بڑے سمپل سے لگے، تو یہ میں اس کی آپ کو ویسے بھی پڑھاتے ہوئے آپ کو اس کے سامنے نظر آ جائیں گے تمام پوائنٹس، اور اس کے میں پک بھی بھیج دوں گی، بے شک آپ اس طرح سے 1 2 کر لیں، آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم نے قوانین کی ڈیفینیشن کے بعد اس کے اوصاف یعنی کریکٹرسٹکس پڑھنے ہیں۔ نمبر 1 اس کی خصوصیت کیا آتی ہے؟ قوانین جو ہوتے ہیں قانون ساز ادارے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے قانون ساز ادارے آپ کو پہلے بتائے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ پر ہوتے ہیں، اور یہ رسمی ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ضابطہ تحریر میں باقاعدہ طور پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا کالج کا قوانین کس میں لکھے ہیں؟ پراسپیکٹس میں لکھے ہوئے، اس طرح ہر جاب کے متعلق قوانین لکھے ہوتے ہیں، اور جرم اور اس کے متعلق بھی تمام ڈیٹیلز وغیرہ قوانین لکھی ہوئی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قوانین بامقصد ہوتے ہیں، یعنی معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ قوانین وقت اور حالات کے تحت بدلتے رہتے ہیں، یعنی ساری دنیا کے قوانین ایک جیسے نہیں ہوتے۔ معاشرہ جو ہوتا ہے، جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی ثقافت ہوتی ہے، جس طرح مسلمان معاشروں کے قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے، ہندو کے ان کے مذہب کے مطابق، کلچر کے مطابق ہوں گے، اور یہ وقت حال کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیں، جس طرح جب ہم لوگوں کی شادیاں ہوئی تھی، اس وقت کھانے میں برات کو کھانا کھلانے پہ 4 5 ڈشز وغیرہ آرام سے بن جاتی، کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اب 1 ڈش کی پابندی آ جاتی ہے اور بہت ساری پابندیاں وغیرہ آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد قوانین کا اطلاق معاشرے پہ یکساں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوانین جو ہوتے ہیں وہ ان کے چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، جو کوئی وزیر اعظم ہے، ایم ہے، پولیس کا بندہ، جو بھی ہے، ان پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے علاوہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والا اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ نمبر 7 قانون کی خلاف ورزی، جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملزم، اور اس کے بعد عدالتوں میں اس پہ مقدمہ چلتا ہے، اور جب اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے وہ ملزم سے کیا بن جاتا ہے؟ مجرم۔ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا وہ ملزم ہوتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ہاں اس نے قتل کیا ہے، چوری کیا ہے، فلانا کام کیا، جرم کیا ہے، تو اب اس کو سزا دی جائے گی۔ جو اس کو سزا اس پہ سنائی جاتی ہے مجرم بن جاتا ہے۔ اچھا، قانون پر عمل درآمد کے لیے پولیس کا دائرہ قائم ہے۔ آپ کی پولیس ہے، چکر لگاتی رہتی ہے، چیک کرتی رہتی ہے اپنے علاقے کے کوئی جو ہے اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد 9 عدالتیں جو ان کی تشریح کرتی معاشرے پہ نفاذ یکساں ہوتا ہے۔ قوانین کی عوامی پذیرائی حاصل کرنے سیاسی ادارے اور تنظیمیں سرگرم رہتی ہیں۔ قوانین پر عمل درآمد کرنے کے ہمارے سیاسی ادارے ہیں اور دوسری تنظیمیں اس پہ بے شک 10واں پوائنٹ نام بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو پک بھیج دوں گی، ویسے بھی آپ کو نظر آ گیا، آپ نے بے شک یہاں سے کر لیں۔ آپ کی کتاب میں اس طرح سے پوائنٹس جو دیے ہیں، معاشرتی ضبط ہوتا ہے، رسم معمولات ہے، سزا کا تعین کیا جاتا ہے، معروف اداب کی آخری شکل ہے۔ اس میں جو پوائنٹ ہے نا، معروف اداب کی آخری شکل کا مطلب یہ ہے کہ جب قوانین معروف، پہلے ہم نے سب سے پہلے تھے لوکری جو ہوتے ہیں وہ جب زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں معروف اداب ہو جاتے ہیں۔ تو جب معروف اداب بھی کوئی زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں تو ان کو زیادہ معاشرہ ان کو پسند کرے معاشرے کی فلاح کے لیے، تو وہ قوانین بن جاتے ہیں۔ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ جو ہوتا ہے وہ معروف اداب بھی ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ قوانین میں بھی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں ہو جانی چاہیے۔ اس کی باقاعدہ اخبار میں پڑھتی رہیں، کبھی دودھ میں، کبھی کیچپ میں، کسی چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس کے پر ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تغیر پذیر مطلب یہ بدلتے رہتے ہیں۔ عمل درآمد کے ادارے ہوتے ہیں، معاشرتی پیداوار ہے، نظم و ضبط کرنا یکساں، یعنی یہ میرے پاس جو کتاب تھی اس میں اس طرح سے ہے، لیکن آپ وہ دیکھیں وہ بالکل سمپل سے ایک پیج پہ اس کا پوائنٹ سارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں رہتے قوانین اور معاشرتی ضبط، یہ آپ کو شارٹ کوسچن میں آپ کی بک میں دیکھیں دیا ہوگا کہ قوانین کس طرح معاشرے میں ضبط پیدا کرتے ہیں۔ پیچھے آپ کی کتاب میں شارٹ کوسچن ہے، لیکن یہاں پہ بھی چھوٹا سا دیا ہوا ہے کہ قوانین اصل میں کن کا، یعنی معاشرے میں جب سوشل کنٹرول پیدا کرنا ہوتا ہے تو قوانین کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ قوانین معاشرے کے رہن سہن کے اصول ہوتے ہیں، معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہر معاشرے کی زندگی علیحدہ ہے، یعنی ہمارے معاشرہ جو گاؤں کے علیحدہ کے اصول و ضوابط زندگی ہوتی ہے، شہروں کی علیحدہ سے ہوتی ہے، ترقی یافتہ ممالک کی علیحدہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح کی جہاں کی ثقافت ہوگی اسی طرح کے ادھر کے وہاں پہ قوانین بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں شراب نوشی کو پسند نہیں کیا جاتا، مسلمان ہیں، اسلام میں شراب نوشی بنا ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں اس کو قانون کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ باہر کے ممالک میں شراب کا کاروبار کی جاتا ہے، وہاں پی بھی جاتی ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی میں نہیں بات آتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ قوانین جو ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جاتا۔ پولیس اور دوسرے محکمے اس کا حساب
باقاعدہ دیکھتے ہیں اگر وہ کوئی بھی سنگین جرم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں جن کے لیے قوانین بنے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں ساری آپ کو لکھا ہے چوری، ڈاکہ، قتل، املاک پہ ناجائز قبضہ، ٹریفک کے حادثات، یہ تمام ایسے معاملات جو زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، اس پہ وہ قانونی ادارے جو باقاعدہ طور پہ کیا قوانین بناتے ہیں اور مجرموں کو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں۔ اگر یہ قوانین نہ ہوں تو معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی اور بے چینی پھیل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا یہ معاشرتی معمولات کا جو ٹاپک تھا کمپلیٹ ہو گیا۔ معاشرتی معمولات کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، اس کے بعد ہم نے رسمی اور غیر رسمی معمولات پڑھ لی تھی۔ رسمی میں صرف آپ کے قوانین آ جاتے ہیں، غیر رسمی میں آپ کے لوک ریت اور کیا آ جاتے ہیں، معروف آداب آ جاتے ہیں۔ ان سب کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، مثالیں پڑھی ہیں اور اس کا اطلاق پڑھا ہے یا خصوصیات اس کی ہم نے پڑھی ہیں، پلس اس کا معاشرے میں ضبط کیسے ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں، اس کو یاد کرنے ساتھ ہی کر لینا۔ وجہ یہ کہ آگے جتنے بھی ٹاپک آتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، لیکن آپ اگر ان کو ساتھ ساتھ یاد نہیں کریں گے سارے مکس ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ نہیں کہ بس اٹینڈنس لگانا ضروری نہیں ہے، ان کو یاد کریں، لکھ کے یہ پوائنٹس یاد کر لیں، جلدی یاد ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اگلے سال جب کالج جنوری میں کھلے گا تو آپ کے ہم نے ٹیسٹ بھی لینا ہے۔ کتنے سارے چیپٹرز ہو گئے ہیں، آپ کاؤنٹ کر رہی ہیں نا؟ آپ کو معمولات کا چیپٹر ہو گیا، اس سے پہلے جتنے بھی ہیں آپ کے 3 چیپٹرز کا ٹیسٹ میں نے اکٹھا لے لینا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ اس کو پوچھ سکتی ہیں 2 بجے تک آپ پوچھ لیں۔ اور اٹینڈنس ہے، اٹینڈنس کے لیے آپ کے لیے دوسرا گروپ بنا دیا گیا ہوا ہے اٹینڈنس کا، اس میں اٹینڈنس بھیجیں اور صحیح ٹائم پہ بھیجیں۔ 12 بجے کے بعد کوئی اٹینڈنس کسی قسم کی نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ۔